بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور انہی کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکے ہوئی تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد درمیانہ ہوگا، رنگ کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے اور حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں، اور پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو، اور وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔